السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، جب بھی ماڈرن وارز کی بات ہوتی ہے تو آسمان سے آنے والے تھریٹس یعنی میزائلز اور ڈرونز کسی بھی ملک کے ڈیفنس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں ریجن کی جیو پالیٹکس اور خاص طور پر پڑوسی ملک کی میزائل فورس پر بے پناہ توجہ نے پاکستان کو اپنے ایئر ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس جہاں اپنی آفینسو کیپیبلٹیز کی وجہ سے دنیا بھر سے داد حاصل کر چکی ہے، وہیں اب اپنے ڈیفنس نیٹ ورک کو ایک ایسی لوہے کی دیوار میں تبدیل کر رہی ہے جسے انشاءاللہ پار کرنا کسی بھی دشمن کے لیے ناممکن ہوگا۔ اسی سلسلے میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے دورے کی ایک آفیشیل ویڈیو سامنے آئی جس نے ڈیفنس ایکسپرٹس کو حیران کر دیا، کیونکہ اس میں پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق کچھ ایسی بڑی ڈیٹیل سامنے آئیں جو پہلے کبھی اس طرح کھل کر نہیں بتائی گئی تھیں۔ اس ویڈیو کا سب سے اہم پوائنٹ ایک ایسا ماڈرن میزائل سسٹم کی پاکستان ایئر فورس میں شاملیت کی تصدیق ہے جس نے ڈیفنس ورلڈ میں نئی ہلچل پیدا کر دی۔ ہم بات کر رہے ہیں HQ-16FE ایئر ڈیفنس سسٹم کی۔ ابتدا میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ صرف پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس کورپس کا حصہ بنے گی، لیکن اب تقریباً واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان ایئر فورس بھی اس ایڈوانس سسٹم کو اپنے فلیٹ میں شامل کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے پاس پہلے سے HQ-9AP جیسا لانگ رینج سسٹم موجود ہے تو پھر اس نئے سسٹم کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب دونوں سسٹم کے فرق اور HQ-16FE کی کیپیبلٹیز میں چھپا ہے۔ جہاں HQ-9 لانگ رینج اور ہائی ویلیو ٹارگٹ جیسے بڑے وار پلینز اور اسٹریٹجک ایسٹس کو انگیج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، وہیں HQ-16FE کاسٹ اور پرفارمنس کا بہترین بیلنس دیتا ہے، یعنی ایک ایسا سسٹم جو کم خرچ ہو لیکن پرفارمنس میں بھی لاجواب ہو۔ اسی لیے یہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے ایک سستا مگر انتہائی مہلک حل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے میزائل کی قیمت HQ-9 کے مقابلے میں کافی کم ہے اور یہ بڑے پیمانے کی جنگ میں معاشی طور پر زیادہ سسٹینیبل ہے۔ اگر HQ-16FE کا مقابلہ اس کے پرانے ویریئنٹ HQ-16A یعنی LY-80 سے کیا جائے جو پہلے ہی آرمی کی سروس میں ہے تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ پرانے سسٹم کی رینج صرف 40 کلومیٹر تھی، جبکہ نئے ویریئنٹ کی رینج سیدھا بڑھ کر 160 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ صرف رینج کا اضافہ نہیں بلکہ گائیڈنس سسٹم کی بھی بڑی اپ گریڈ ہے۔ پرانے سسٹمز میں میزائل کو ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے فائر کنٹرول ریڈار کی مسلسل رہنمائی درکار ہوتی تھی۔ اگر دشمن کا ایئر کرافٹ ریڈار اسکرین سے غائب ہو جاتا تو میزائل ضائع ہو سکتا تھا، لیکن HQ-16FE میں مڈ کورس تک ریڈار گائیڈنس دی جاتی ہے اور ٹارگٹ کے قریب پہنچتے ہی میزائل کا اپنا ایکٹیو ریڈار سیکر آن ہو جاتا ہے جو اپنے ٹارگٹ کو خود ٹریک اور ڈسٹروائے کرتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ سسٹم انتہائی ایکوریٹ اور ناقابل خطا بن جاتا ہے۔ اس سسٹم کی ایک اور بڑی خصوصیت اس کا انہینسڈ ریڈار سسٹم ہے جو پیسو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ارے ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے۔ اس کے مین سرچ ریڈار کی رینج پرانے ویریئنٹ کے 150 کلومیٹر کے مقابلے میں اب 250 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ریڈار 3D مانیٹرنگ اور ایڈوانس اینٹی جیمنگ کیپیبلٹیز سے لیس ہے، جس کی وجہ سے دشمن کا الیکٹرونک وارفیئر بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ سسٹم فائٹر جیٹس، کروز میزائلز اور محدود حد تک اینٹی بیلسٹک میزائلز کے خلاف ایک مضبوط شیلڈ ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے اسے اپنانے کی ایک اور اسمارٹ وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کی فیملی پہلے ہی ہماری فوج میں موجود ہے، اس لیے لاجسٹکس، مینٹیننس اور ٹریننگ کے لیے نیا انفراسٹرکچر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے آرمی اور ایئر فورس کے ڈیفنس سسٹم کے درمیان بہترین کوارڈینیشن پیدا ہوگا اور پورا ملک ایک یونائٹڈ ڈیفنس نیٹ ورک میں جڑ جائے گا۔ اس طرح پاکستان ایئر فورس نے 160 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ اپنے شارٹ، میڈیم اور لانگ رینج ڈیفنس کو یکجا کر کے اپنی فضائی حدود کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ناظرین، کیا پاک فضائیہ کا یہ نیا ڈیفنس نیٹ ورک دشمن کو سرپرائز دینے کے لیے کافی ہے یا ہمیں مزید سسٹم کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔